بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ میں ہمایوں کے فلیٹ میں اس طرح رہ رہا تھا جیسے وہ فلیٹ میری ہی ملکیت ہو۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ اس دوران لندن میں جو زندگی گزاری تھی اس میں خود میری اپنی کیفیت ایک شاخرچ انسان جیسی تھی۔ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے تایا ابو کو، انہوں نے اپنی بزرگی کا حق ادا کر دیا تھا اور مجھے اتنی رقم بھیجا کرتے تھے کہ لندن میں مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہمایوں بذات خود بھی کھاتا پیتا نوجوان تھا اور بڑی اچھی حیثیت کا مالک تھا، لیکن میں بھی کبھی کسی سے کم نہ تھا، بلکہ ہمارا حلقہ احباب ہم سے بڑا متاثر تھا۔ اور اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ مشرق کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں غربت ہے، لیکن ہم نے تو جیسے دیکھا شہزادوں ہی کی مانند دیکھا، شاہ خرچ اور زندگی میں عیش و عشرت کرنے والے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سارے ہی مشرقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن میں نہیں آ جاتے، بلکہ ان میں زیادہ تر وہ امراء اور رؤساء ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں اور جو صحیح معنوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے والدین بھی انہیں تعلیم کے لیے یورپ بھیج دیتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کی یہ ہمت کہاں۔ ویسے یہ حقیقت بھی تھی کہ اس تعلیم کا حصول کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمایوں نے لندن میں میری عیش کی زندگی دیکھی تھی اور اس کے بعد اسے یہاں کی صورتحال معلوم ہوئی تھی، جو بہرحال ایک الگ نوعیت کی حامل تھی۔ ہو سکتا ہے ہمایوں میری مزید مدد کرتے ہوئے میرے اپنے خاندان کے خلاف مجھے قانونی کارروائی کے لیے مجبور کرتا اور کہتا کہ میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ان لوگوں پر مقدمہ قائم کر دوں، لیکن یہ نئی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ بہرحال ہمایوں نے ایک بڑا اچھا انسان اور دوست ہونے کا ایسا ثبوت دیا تھا کہ اب مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ انسان کی شناخت کس قدر مشکل کام ہے۔ لندن میں ہمایوں سے میری بہت اچھی دوستی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں جیسے جگری یار ہوا کرتے ہیں۔ بس ہم وطن تھے، جب بھی ملتے تھے اچھی طرح ملتے تھے، اور پھر سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ہماری فطرتوں میں تھوڑا سا ایک دوسرے سے محبت کا خاص انداز تھا۔ یعنی دوسرے نوجوانوں کی طرح لندن کی آزاد فضاؤں میں نہ وہ ایک عیاش طبع نوجوان کی حیثیت سے کبھی منظر عام پر آیا تھا اور نہ ہی میری فطرت میں یہ کیفیت چھپی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے ذرا ہم لوگوں کے درمیان کچھ زیادہ ہی قربت تھی، مگر یہاں آنے کے بعد ہمایوں نے ایسے عالم میں میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ پھر یہاں اس نے ایسے عالم میں مجھے ایک بہترین گھر مہیا کر دیا تھا، جبکہ میرے لیے شہر کی فٹ پاتھوں پر سر چھپانے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے تمام ہی انتظامات کر دیے تھے، حالانکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور ہم الجھنوں میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے شرمندگی کا سا احساس ہوتا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمایوں پر مسلسل بوجھ بنے رہنا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ مجھے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کرنا چاہیے، اپنا اچھا سا بندوبست کرنا چاہیے۔ بس یہ سارے واقعات جنہوں نے میرا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو سب سے پہلے اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش تلاش کروں۔ جو ذہنی دباؤ تھا وہ تو اب تقریباً ختم ہو گیا تھا اور میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر حالت میں پا رہا تھا، لیکن پھر بھی ابھی کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر فوراً ہی ہمایوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا تو وہ برا مان جائے گا۔ کوئی شخص اگر خلوص سے اتنا سب کچھ کر رہا ہو تو اس کے خلوص کو ٹھکرانا کوئی بہتر بات نہیں۔ کئی دن ہو گئے تھے حویلی سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ ادھر سرفراز بھی اپنے طور پر پروفیسر غازی کو تلاش کر رہا تھا، کتاب اسی کے پاس تھی۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ اس صبح میں حویلی کی جانب چل پڑا۔ بس یوں ہی دل میں ایک خیال آ گیا تھا، لیکن حویلی کے باہر پولیس کی موبائل کھڑی دیکھ کر ایک دم کلیجہ دھک سے رہ گیا اور میرے قدم ٹھٹک گئے۔ ٹیکسی سے اتر کر ٹیکسی والے کو بل ادا کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہیں سے واپس چلا جاتا۔ کچھ بھی تھا، ان لوگوں نے دولت کی چمک سے اپنے خون میں اختلاف پیدا کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں حویلی والوں کے لیے بہتر طور پر گنجائش تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ حویلی کے گیٹ پر دو پولیس والے موجود تھے۔ میں نے حویلی کے اندر قدم رکھنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کڑی نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے جناب، کون ہیں آپ اور کیوں اندر جانا چاہتے ہیں؟ بھائی، میں اس حویلی کا ایک فرد ہوں، میرا نام شعور ظفریاب ہے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ آپ لوگ کیسے کڑے ہیں یہاں؟ آپ یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ کہیں باہر گئے ہوئے تھے؟ ہاں۔ اندر قتل ہو گیا ہے؟ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، وہ ایک بی بی کا قتل ہو گیا ہے، آپ اندر چلے جائیے، لیکن اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو تھانے دار صاحب کو آپ کے بارے میں رپورٹ دی جائے گی۔ میرا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ حویلی میں قتل ہو گیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ بہر طور میں دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے بعد پھوپھا اختیار سے ملاقات ہوئی۔ نارمل آدمی تھے، مجھے دیکھ کر بہت سے چہرے میری جانب گھوم گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کس کا قتل ہو گیا ہے؟
جواب میں رونے پیٹنے کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ پھوپھا اختیار حسین نے بتایا کہ منجلی چچی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ رات کو انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش ابھی تک کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ منجلی چچی جان میرے چچا کی بیگم تھی اور خاصی عجیب طبیعت کی مالک تھی، یعنی میرے مخالفین میں سے ایک جو اس سلسلے میں پیش رہی تھی کہ میں اپنے حصے کا سب کچھ وصول کر چکا ہوں اور اب جو کچھ ہے اس کے بچوں کا حق ہے، میں زبردستی اس حق میں گھسنے کی کوشش نہ کروں۔ چچا فیض ان کے شوہر تھے اور اس وقت کافی بری حالت میں نظر آ رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو تمام نگاہیں مجھ پر جم گئی تھیں اور ایک لمحے کے اندر میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بہت سی مشکوک نگاہیں مجھ پر پڑی تھیں۔ ایک مچھندر قسم کا تھانے دار لوگوں سے بیان لے رہا تھا۔ ایک کمرے کے دروازے پر 2 کانسٹیبل تعینات تھے اور یہ منجلی چچی کا ہی کمرہ تھا۔ بڑی پھوپھی ایک جانب سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ چونکہ سب لوگوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے تھانے دار کی نگاہیں بھی میری جانب اٹھ گئیں۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، یہ کون ہے؟ یہی شعور ظفریاب ہے، میرے تایا نے بتایا۔ ہوں تو تم ہو شعور ظفریاب، کافی باشعور معلوم ہوتے ہو۔ ڈرامہ مت کرو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی میرا لہجہ اتنا سخت ہو گیا تھا۔ تھانے دار چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی سٹی گم ہو گئی تھی، لیکن پھر اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ تھانے دار ہے اور میں نے اس کے ساتھ کرخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وسیلے انداز میں بولا، کیا کہا؟ میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اسے سوال کیا۔ او بھائی، کیا ڈی آئی جی لگ گئے ہو؟ کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ تھانے دار بولا، بس تمہیں اتنا بتا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہو ہوش و حواس میں رہ کر کرو، ورنہ نقصان کے ذمہ دار خود ہوگے۔ یار کمال کا آدمی ہے بھائی یہ تو۔ خیر ٹھیک ہے، بات کروں گا تم سے بھی دوست۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے تھانے دار کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں موجود دوسرے لوگوں کی جانب موڑا اور سخت لہجے میں نے کہا، کیا واقعہ ہوا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے، میں اس گھر کا ایک فرد ہوں۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے میرا تعلق اس گھر سے ختم ہو گیا ہے تو یہ بات آپ کے کہنے کی ہے، حقیقتاً میرا اس گھر سے کوئی تعلق ختم نہیں کر سکتا۔ شعور میاں، تمہاری چچی، چچا فیض نے روتے ہوئے کہا، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مسٹر، ابھی کوئی اندر نہیں جا سکتا، آپ بھی براہ کرم اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے افراد آنے والے ہیں، فون پر ان سے بات ہو چکی ہے، ان کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کو کمرے میں جانے دیا جا سکتا ہے، ہر چیز محفوظ کر دی گئی ہے۔ تھانے دار نے کہا۔ ذرا انداز بدل گیا تھا اس کا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے کمینگی سے کام نہیں لیا تھا، یعنی یہ کہ کسی کے بل پر میں اتنے سخت لہجے میں نہیں بولا تھا، بلکہ تھانے دار نے کچھ رویہ ہی ایسا اختیار کیا تھا۔ حویلی کے لوگوں نے خود اپنا مقام ختم کر لیا تھا، جس کا مجھے کئی بار احساس ہو چکا تھا۔ اب یہ حویلی کیا ایک جھونپڑ پٹی ہو کر رہ گئی تھی، جس میں مختلف قسم کے لوگ معمولی سی زندگی گزار رہے تھے، ورنہ کبھی کسی زمانے میں اس حویلی کی شان و شوکت ہوگی اور لوگ اس کے بارے میں اچھے ہی انداز میں سوچتے ہوں گے۔ ان سب نے صورتحال تباہ کر کے رکھ دی تھی، لیکن بہرحال اب ایسا بھی نہیں کہ ہم سب 2 کوڑی کے ہو کے رہ گئے ہوں۔ میں چچا فیض کے پاس جا بیٹھا۔ تھوڑا سا تعجب مجھے بھی تھا، غیر اختیاری طور پر ہی میں یہاں آیا تھا، لیکن بہرحال یہ سارا واقعہ بہت عجیب تھا۔ حویلی میں ایک خاتون کا قتل کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال قانون کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہر حیثیت کے انسان کو ان ذمہ داریوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اب اس قدر خود سری تو نہیں کر سکتا تھا کہ میں تھانے دار کے منع کرنے کے باوجود مقتولہ چچی جان کو دیکھنے دوڑ پڑتا، لیکن بہرحال مجھے حیرت تھی۔ فیض چچا بدستور رو رہے تھے، دوسرے لوگوں کا رویہ چونکہ میرے ساتھ کبھی بہتر نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی بس کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے خود کو بھی زیادہ لوگوں سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھانے دار رہ کر مجھے گھورنے لگا تھا۔ اصل میں وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں نے خود جو لہجہ اختیار کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ میں خود بھی یہ سوچا تھا کہ یہاں سے ذرا فراغت حاصل ہو جائے تو فوری طور پر سرفراز سے ملاقات کر لوں یا اسے فون کر کے یہاں آنے کے بارے میں اطلاع دوں، لیکن کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ ان معاملات کی ذمہ داری سرکاری طور پر بھی سرفراز ہی کو سونپی گئی ہے۔ وہ اسپیشل آفیسر جس کے آنے کی اطلاع تھانے دار نے دی تھی سرفراز ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ سرفراز شاید باہر موجود پولیس کے افراد سے صورتحال معلوم کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس وقت وردی میں تھا اور اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ بہت سے افراد یہاں جمع تھے، اس لیے سرفراز کی نگاہ بھی فوراً ہی مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے تھانے دار کو دیکھا جس نے اس کے سامنے آ کر سلیوٹ کیا تھا۔ ہاں کیا بات ہے، تفصیل بتاؤ۔ سر قتل ہو گیا ہے۔ وہ مجھے معلوم ہے، کس کا قتل ہوا ہے؟ سر خاتون ہے۔ کہاں ہیں؟ سر اس کمرے میں ہیں، آؤ۔ سرفراز نے کہا اور پھر گردن گھما کر بولا، جتنے افراد اس عمارت میں موجود ہیں ملازموں سمیت ان میں سے کوئی تو نہیں گیا؟
نہیں سر، میں نے کسی کو جانے نہیں دیا، تھانے دار نے کہا۔ گردن گھماتے ہوئے سرفراز کی نگاہ بہرحال مجھ پر پڑ گئی اور وہ بری طرح اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے، پھر اس سے میری طرف رخ کر کے کہا، آپ برائے کرم ادھر آئیے۔ میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھ گیا تو سرفراز مجھے بہت احتیاط سے آنکھ مارتے ہوئے اشارہ کیا اور بولا، آپ کا کیا نام ہے؟ سر، یہ آدمی تو ایسا لگتا ہے جیسے گورنر جنرل لگا ہوا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو مجھ پر اکڑ گیا۔ کیا میں نے تم سے اس بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ سرفراز نے تھانے دار کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں سر۔ کیا نہیں سر؟ سوری سر، تھانے دار بوکھلا کر بولا۔ جو سوال تم سے کروں بس اس کا جواب دو، فضول بکواس مجھے ناپسند ہے۔ یس سر، یس سر۔ آپ آئیے، کیا نام ہے آپ کا؟ شعور۔ جی آئیے، سرفراز نے کہا اور میں اپنی مسکراہٹ کو روکتا ہوا سرفراز کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بہرحال وہ ذہین نوجوان تھا، دنیا کے سامنے اپنے اور میرے تعلقات کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر میں نے وہ بھیانک منظر دیکھا، کیونکہ لاش میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی گئی تھی۔ تھانے دار نے عقل سے کام لیتے ہوئے لاش کو اور کمرے کے پورے ماحول کو جوں کا توں رہنے دیا تھا۔ چنانچہ لاش کا دھڑ مسہری پر پڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ مسہری سے نیچے لٹکے ہوئے تھے، سر تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور دھڑ کے کٹے ہوئے حصے سے بہنے والا خون زمین پر جمع ہو کر ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے اوپر سیاہ پپڑی جم گئی تھی، گردن الگ پڑی ہوئی تھی اور چہرہ سامنے ہی تھا۔ اس کے چہرے پر دہشت کے جو نقوش منجمد تھے، انہیں دیکھ کر دل کی حرکت بند ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے رخ تبدیل کر لیا۔ سرفراز نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لی، لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ تھانے دار کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل تھا، منظر ہی ایسا تھا۔ سرفراز نے تھانے دار سے پوچھا، کمرے کی تلاشی لی؟ نہیں سر، کیونکہ آپ سے رابطہ قائم کر لیا تھا، اس لیے بس یہاں کا منظر دیکھ کر سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود بھی باہر نکل آیا۔ ٹیکنیشینز آ گئے ہیں؟ جی سر۔ بلاؤ، سرفراز نے کہا اور 2 افراد اندر آ گئے۔ دیکھو، پہلے احتیاط کے ساتھ کمرے میں قدموں کے نشانات اور انگلیوں کے نشانات تلاش کرو۔ کیمرہ مین کو بھی بلا لو۔ تیسرا آدمی کیمرہ لے کر آ گیا۔ سرفراز سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، اگر یہ منظر تمہارے لیے قابل برداشت نہ ہو تو باہر چلے جاؤ۔ یار، باہر جا رہا ہوں میں، مگر کمرے میں ہی رہنا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط اعصاب کا انسان نہیں جانا تھا، لیکن چچی جان کو ویسے بھی دیکھ چکا تھا، حالانکہ ملک اعجاز کی لاش بھی بالکل اسی انداز میں ملی تھی اور زرغام کاظمی بھی اسی کیفیت کا شکار ہوا تھا، لیکن چچی جان کی لاش دیکھ کر دل پر ایک بہت ہی عجیب سا اثر ہوا تھا اور میں اپنی طبیعت پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال سرفراز تقریباً 20 منٹ تک مصروف رہا۔ اس دوران باہر کوئی مجھ سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ عجیب رویہ تھا حویلی والوں کا میرے ساتھ۔ بہرحال پھر سرفراز باہر آ گیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ تھانے دار سے وہ کہنے لگا، ایمبولینس منگوا لی ہے؟ آ گئی ہے سر۔ لاش کو پولیس ہسپتال بھجوا دو، باقی کارروائی ہو چکی ہے۔ بیانات لے لو اور ان کی رپورٹ مجھے دو۔ ٹھیک ہے، اور سنو، کسی کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچارے تو ایسے ہی غم کا شکار ہیں۔ تم قاتل کو گھر میں ہی تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جی سر۔ اور مسٹر شعور، آپ براہ کرم ذرا میرے ساتھ آئیے، سرفراز نے کہا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سرفراز مجھے لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ بالکل کچھ نہیں۔ کیسے آنا ہوا تھا؟ بس حویلی والوں سے ملنے کو دل چاہا تھا، مگر تم بھی غائب ہی رہے، ہمایوں نے بھی کئی بار کہا تھا۔ ہاں بالکل اتفاق سمجھو، ڈی آئی جی صاحب نے 3 دن کے لیے شہر سے باہر ایک بہت ہی ضروری کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایڈیشنل ڈی آئی جی صاحب میرے ساتھ تھے، اطلاع بھی نہیں دے سکا، کچھ ایسے ہی معاملات تھے، سوری۔ بہرحال کیا خیال ہے ان سارے معاملات کے بارے میں تمہارا؟ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کچھ خاص بات محسوس کی؟ کیا؟ گردن دور پڑی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل اسی طرح جیسے ملک اعجاز کی گردن دور پڑی ہوئی تھی، اور زرغام کاظمی صاحب کی بھی۔ ہاں، یعنی قاتل بھی ایک ہے، قتل کا انداز بھی ایک ہے اور آلۂ قتل بھی ایک ہے۔ کیس بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تم یوں کرو، میں تو ذرا چل رہا ہوں، ابھی حویلی میں ہی رہو اور حویلی کے لوگوں سے ذرا گھلنے ملنے کی کوشش کرو۔ تھانے دار کو میں نے خاص طور پر بتا دیا ہے کہ تم سے کوئی بدتمیزی نہ کرے، لیکن بیان دیتے ہوئے وہ تم سے اگر تمہارے بارے میں کچھ پوچھے تو مجموعی طور پر اسے مطمئن کر دینا۔ میرا مطلب ہے وہ یہ نہ محسوس کرے کہ تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد سرفراز باہر نکل گیا۔ پھر وہ تو چلا گیا اور میں واپس کمرے میں آ گیا۔ تھانے دار نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، وہ طرح طرح کے سوالات پوچھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد لاش کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا اور ضروری کارروائیاں ہونے لگی۔ تھانے دار نے مختلف لوگوں سے سوالات کرتے ہوئے مجھ سے کہا، اور آپ اس حویلی میں نہیں رہتے مسٹر شعور؟ جی ہاں۔ آپ مجھے اپنی قیامگاہ کا پتہ لکھوا دیجیے۔ وہ میں تھانے آ کر لکھوا دوں گا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ابھی تو میں فٹ پاتھ پر رہتا ہوں۔ اس حویلی سے کیوں چلے گئے؟
اس لیے کہ اس حویلی والے مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ وجہ؟ ان کے خیال میں یہ جگہ اب میرے لیے غیر ہو گئی تھی، وہ مجھے یہاں سے نکال دینا چاہتے تھے۔ شعور بیٹے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا یہ وقت ان باتوں کا ہے؟ بڑے پھوپھا نے کہا۔ آپ برائے کرم خاموش رہیے، میں جو سوالات ان سے کر رہا ہوں ان کے جوابات مجھے لے لینے دیجیے۔ تھانے دار نے بڑے پھوپھا کو ڈانٹ کر کہا۔ نہیں، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، ہمارے ذاتی معاملات ہم خود جانیں، آپ مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھانے دار نے کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ پھر تمام تر کارروائیاں مکمل کر لی گئیں اور تھانے دار صاحب نے آخری ہدایات دی۔ حویلی کے دروازے پر پولیس کے 2 افرادوں کا پہرا تھا۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ کیا حویلی کے لوگوں پر باہر آنے جانے پر پابندی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تھانے میں کسی وقت بھی کسی کو طلب کیا جا سکتا ہے، تھانے دار صاحب نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ پھر میں نے فیض چچا کو سہارا دینے لگا، جن کی سسکیاں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ منجلے پھوپھا نے پوچھا، اب لاش کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، معلومات کرنا پڑیں گی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ڈیڈ باڈی شاید پوسٹ مارٹم کے بعد ملے گی، تدفین وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے۔ اب ظاہر ہے منجلی چچی کا معاملہ تھا، تدفین میں تو مجھے شریک رہنا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی سرفراز میں ڈیوٹی لگا گیا تھا کہ میں یہاں رہ کر حویلی کے حالات معلوم کروں، چنانچہ اس کے لیے میں منصوبہ بندی کرنے لگا تھا۔ فیض چچا تنہائی میں ملے تو میں نے ان سے پوچھا، فیض چچا، آخر یہ کیا ہوا؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ میاں، بس میں تو باہر تھا، گھر واپس آیا تو یہ معلومات حاصل ہوئیں، ایک لفظ بھی تو نہ کہہ سکا مرحومہ سے۔ کوئی ایسی بات فیض چچا جو قابل ذکر ہو؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، فیض چچا نے جواب دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں سے میں اس بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا، لیکن اس سلسلے میں سب سے کارآمد شخصیت بڑی پھوپھی کی ثابت ہوئی۔ بڑی پھوپھی ویسے بھی اچھی نیک فطرت کی خاتون تھی، میرے معاملے میں انہوں نے خاموشی ہی اختیار کیے رکھی تھی اور کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو میری یہاں موجودگی کو ناپسند کرتے ہیں۔ البتہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، انہوں نے دوسرے لوگوں کی مخالفت صرف میری وجہ سے مول نہیں لی تھی۔ دنیا اب اتنی باہمت بھی نہیں رہی کہ دوسروں کی مشکل اپنے سر لے لے، اسی لیے وہ بھی خاموش رہی تھی، لیکن مجھے غمزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، تم نے تھانے دار کو بتایا ہے کہ فٹ پاتھ پر رہتے ہو؟ نہیں پھوپھی، اب ایسی بھی بات نہیں، اصل میں تھانے دار کو میں اپنا پتہ نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے یہ کہہ دیا تھا۔ کہاں رہتے ہو؟ ایک فلیٹ میں، بہت خوبصورت، بہت اچھا، میرے ایک ایسے دوست کا ہے جو لندن ہی میں میرے ساتھ رہتا تھا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اس نے انسانوں کی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے دقت نہیں ہوتی۔ خدا کو بھول گئے ہیں یہ سارے کے سارے، اللہ سب کا سہارا ہوتا ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ میرے بیٹے، تمہارے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا بڑا افسوس ہے مجھے، مگر میں کیا کروں، ظاہر ہے اب عمر کی اس منزل میں بھی نہیں ہوں کہ لڑائی جھگڑے مول لوں کسی سے۔ اب دیکھو بیچاری، ہاں پھوپھی جان، مجھے چچی کے ساتھ ہونے والے اس حادثے کا بے حد افسوس ہے۔ بیٹا، کیا بتاؤں، کیا کہوں، میں نے تو کسی کے سامنے زبان تک نہیں کھولی۔ کیا مطلب؟ زبان سے نکلی بات پرائی ہوتی ہے۔ پرایا تو میں بھی ہوں پھوپھی جان۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پرائی نہیں بلکہ میری ہوگی۔ کون سی بات زبان سے نکالنا چاہتی ہیں آپ؟ بیٹا، ایک بات تو تم سمجھتے ہو۔ کیا؟ یہ کہ ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں پھوپھی جان؟ اور پھر اس عمر میں پہنچنے کے بعد تو اللہ کا ڈر کچھ زیادہ ہی لگا رہتا ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اب جوانی تو ڈھل گئی، اب تو عمر کی وہ منزل ہے جب کسی بھی وقت اوپر سے بلاوا آ سکتا ہے۔ جی آگے کہیے آپ۔ بیٹا، بس کیا کہوں اس کے بارے میں، مرنے والی کی روح کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن کسی کو بھی نہیں بتایا میں نے۔ آخر کیا؟ اس رات بیٹا وہ میرے کمرے میں چوروں کی طرح گھسی تھی اور الماری سے وہ جوڑا نکال کر لے گئی تھی۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، وہ جوڑا جو میرے پاس امانتاً رکھا ہوا تھا، کتنا ہی قیمتی ہوگا وہ، مجھے اس کا کچھ نہیں کرنا تھا، بلکہ میں نے تو کئی بار لوگوں سے بھی کہا تھا کہ بابا اس کے بارے میں بتا دو کہ میں کیا فیصلہ کروں، کیسے اس سے نجات حاصل کروں۔ باقی جو کچھ افسانے سنائے گئے ہوں تم نے وہ بھی سنے ہوں گے، وہ سارے کے سارے من گھڑت تھے۔ جوڑا جب سے عبدالحق بابا نے مجھے دیا تھا میں نے امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا، 2 4 بار اس کے بارے میں باتیں بھی ہوئی، لیکن وہ تو وکیل صاحب کی موت نے معاملہ بیچ میں چھوڑ دیا، اور پھر اس رات وہ خاموشی سے آئی، الماری کھولی اور جوڑا نکال کر لے گئی۔ میری آنکھ تو اس وقت کھلی جب وہ دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ دیر تک تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ کون ہے، پھر میں نے تجسس سے دیکھا تو وہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، بعد میں نے الماری کے پٹ کھلے دیکھے تو اور الماری کا جھانکا تو جوڑا غائب تھا۔ او ہو، آپ نے ان سے پوچھا؟ تم خود سوچ لو شعور میاں،
نند بھاوجوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیا طوفان کھڑا ہوتا۔ میں نے رنگے ہاتھوں تو نہیں پکڑ لیا تھا، وہ تو نکل گئی تھی۔ اگر میں جا کر اس سے کہتی کہ جوڑا غائب ہے بی بی، اور میں نے تمہیں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ خود میری زندگی عذاب ہو جاتی۔ اور بیٹا، اب زندگی کا یہ عذاب ایسے مول نہیں لیا جاتا، بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے لیے۔ تم خود سوچو کہ کیا کرتی اور کیسے کرتی۔ میں شدت حیرت سے گنگ تھا۔ مجھے ان تمام واقعات کی کڑیاں یکجا نظر آ رہی تھیں، گویا اگر کہانی کو یوں جوڑا جاتا کہ ہیرو کا وہ صندوقچہ بابا عبدالحق کے پاس تو امانت کے طور پر محفوظ تھا، اور وہ جوڑا بھی کاظمی صاحب نے اسے اپنی تحویل میں لیا اور بظاہر اسے لاکر میں رکھ دیا۔ یہی کیفیت جوڑی کی ہوئی۔ اب پتہ نہیں ملک اعجاز کی کیا صورتحال تھی۔ سارے معاملات الجھے ہوئے تھے۔ جو پراسرار شخصیت اس تمام کارروائی کے پیچھے کار فرما تھی، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ناممکنات میں سے تھا۔ آخرکار مختلف لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد میں حویلی سے باہر نکل آیا، اور پھر فلیٹ پر پہنچنے کے بعد میں نے ہمایوں کو ٹیلی فون کیا۔ ہمایوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا اور کہا کہ فلیٹ ہی میں اس کا انتظار کروں گا، اور کوئی کام تو تھا نہیں۔ طبیعت پر ایک بوجھل سی سنجیدگی مسلط تھی۔ ویسے حویلی میں رہ کر مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ سارے چونچلے بیکار تھے۔ جو لوگ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ خواہ مخواہ ریت و رواج نبھانے کی کوشش بے معنی تھی اور بے مقصد تھی۔ چنانچہ تدفین کے انتظار کا بھی کیا فائدہ؟ فیض چچا کون سے میرے دوست تھے، سب کے سب ایک جیسے ہی تھے۔ چنانچہ میں کاہلوں کے سے انداز میں فلیٹ پر ہی رہا، اور پھر سرفراز اور ہمایوں کے ساتھ ایک ساتھ ہی آئے۔ سرفراز غالباً اپنی مصروفیات سے فراغت حاصل کر کے پہنچا تھا۔ ہمایوں نے کہا، یار معاف کرنا، میں ذرا ڈیڈی کے کام سے گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے تمہاری آمد کی اطلاع ملی، میرا مطلب ہے تمہارے ٹیلی فون کی، میں تیار ہو گیا۔ اسی وقت سرفراز کا بھی فون آیا اور اس نے کہا کہ وہ تمہاری طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا میں بھی آ رہا ہوں، ساتھ ہی چلیں گے۔ اس طرح سے اس وقت تم ہم دونوں کو ساتھ دیکھ رہے ہو۔ ویسے مجھے اصولی طور پر تمہاری چچی کی موت کے لیے تعزیت کرنی چاہیے۔ ہاں، بہرحال میں فرشتہ بننے کی کوشش تو نہیں کروں گا، اور یہ بات بالکل نہیں کہوں گا کہ چچی کی موت پر میں بے حد غمزدہ ہوں۔ اصل میں اس خاندان نے مجھ سے اس طرح بے وفائی کی ہے کہ اب مجھے اس کے بارے میں ہمدردی سے کچھ سوچتے ہوئے بھی ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ بیچارے فیض چچا تنہا رہ گئے۔ کچھ بھی ہے، میری چچا ہیں۔ کیوں نہیں، ویسے بھی انسانی بنیادیں ہوتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی شکل ضرور رکھتی ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ، تم نے وہاں کچھ معلومات حاصل کی؟ ایک نہایت کارآمد بات معلوم ہوئی ہے مجھے، جو پہلے ہونے والی معلومات کی نفی کرتی ہے، میں نے کہا، اور سرفراز چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر پرتجسس لہجے میں بولا، کیا؟ بڑی پھوپھی جان کے پاس وہ جوڑا میرے سامنے رکھوایا گیا تھا، جس کے بارے میں بابا عبدالحق نے کہا تھا کہ وہ دادی جان کی ملکیت تھا، اور دادی جان نے صندوقچے کے ساتھ ہی جوڑا بھی بابا عبدالحق کے پاس محفوظ کرا دیا تھا۔ ہاں ہاں، پھر؟ اتفاق سے میں اور ہمایوں اس موضوع پر ایک دن گفتگو کر ہی رہے تھے، اور خود میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس جوڑے کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ بڑی پھوپھی جان نے مجھے بتایا کہ چچی جان، میرا مطلب ہے وہ خاتون جو قتل ہوئی ہیں، ان کے کمرے میں داخل ہوئیں اور جوڑا اس الماری سے چرا لیا۔ پھوپھی جان نے کی آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر آہٹے پا کر وہ جاگی تھیں۔ انہوں نے چچی جان کو بخوبی نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بزرگ خاتون یقینی طور پر جھوٹ نہیں بول رہی، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں جو کچھ بتایا وہ بالکل سچ تھا۔ جوڑا یقینی طور پر چچی جان نے چرا لیا تھا۔ لیکن اس کمرے میں تلاشی کے دوران مجھے اس جوڑے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملا، سرفراز نے کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، ویسے تو ہیرے بھی غائب ہیں اور اب صندوقچہ بھی، میں نے کہا، اور سرفراز چکرائی ہوئی نگاہوں سے ہمایوں کو دیکھنے لگا، پھر اسے آہستہ سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، خیر، محکمہ پولیس میں رہتے ہوئے بہت سے واقعات تو نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن یہ واقعہ واقعی اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے، اور اس نے مجھے کافی سنسنی میں کا شکار کر دیا ہے۔ اس بار شاید میں اس کیس کو حل نہ کر سکوں، اور پھر تینوں قتل ایک ہی انداز میں ہوئے ہیں۔ ویسے اس دوران میں نے اس معاملے کو غور کر کے اپنے ذہن میں اپنے طور پر ایک خاکہ سا تیار کیا ہے۔ تم لوگ بھی ذرا اس کی تائید یا تردید کرو۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ بات ایک ایسے صندوقچے کی ہے جسے طور علی نے اپنی منہ بولی بہن کے حوالے کیا، اور ایک جوڑا بھی انہیں دیا۔ بعد میں انتقال سے پہلے انہوں نے یہ چیزیں اپنے ورثے میں تقسیم کرنے کے لیے بابا عبدالحق کے حوالے کر دی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا وصیت کی تھی۔ بابا صاحب وہ دونوں چیزیں حوالے کرنے کے بعد غائب ہو گئے۔ یہاں سب سے پہلا پوائنٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس سلسلے میں بابا عبدالحق کی نیت خراب نہیں تھی۔ وہ اگر چاہتے تو خاموشی کے ساتھ اس مسئلے کو گول کر جاتے، اور کسی کو اس بارے میں بتاتے بھی نہیں۔ دوسری بات جو ان کے حق میں جاتی ہے وہ یہ کہ ان کا کوئی ایسا وارث بھی نہیں جس کے لیے وہ یہ قیمتی اشیاء خود برد کرنے کی کوشش کرتے، گھر والوں کے رویے کا احساس کرتے
ہوئے وہ وہاں سے نکل گئے، کیونکہ یہ بات جانتے تھے کہ حویلی کے رہنے والے انہیں جینے نہ دیتے، اور اس بات پر سخت ناراض ہوتے کہ انہوں نے وہ صندوقچہ پہلے ان کے حوالے کیوں نہ کیا۔ پھر بات زرگام کاظمی تک پہنچی۔ زرگام کاظمی نے وہ صندوقچہ اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے لاکر میں محفوظ کر دیا گیا۔ پھر زرگام کاظمی کا قتل ہو گیا۔ کیا اس قتل کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زرگام کاظمی نے صندوقچے میں سے ہیرے غائب کر دیے تھے اور خالی صندوقچہ کسی نئی کہانی کے ساتھ وہاں منتقل کر دیا گیا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ ایک آئیڈیا یہ ہو سکتا ہے، چلو اس سے بھی ہٹتے ہیں۔ اس کے بعد ملک اعجاز نے وہ صندوقچہ لاکر سے حاصل کیا، اور جیسا کہ ملک اعجاز خود تسلیم کر چکا ہے کہ اس سے چابی غائب کی تھی اور ایسا کام زرگام کاظمی کی موت کے بعد کیا تھا، تو اس بات کے امکانات کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ ملک اعجاز نے بعد میں صندوقچہ، میرا مطلب ہے وہ ہیرے، اس جگہ سے حاصل کر لی جہاں زرگام کاظمی نے انہیں چھپایا تھا۔ ہیروں کے حصول کے بعد ملک اعجاز کا بھی وہی اشر ہوا اور ہیرے اور صندوقچہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جوڑے کا معاملہ آیا۔ ہو سکتا ہے بڑی پھوپھی جان نے خلوص نیت کے ساتھ وہ جوڑا اس لیے اپنے پاس رکھا ہو کہ جب بھی حقدار اسے طلب کرے وہ ان کے حوالے کر دیں، اور ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ آئی ہو، اس لیے وہ محفوظ رہی ہوں، اور وہ خاتون جنہوں نے وہ جوڑا وہاں سے چرایا اس چوری کا شکار ہو گئی ہوں، یعنی وہ جوڑا بھی وہاں سے غائب۔ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ بھائی پولیس آفیسر ہو اور اسپیشل پولیس میں، ویسے ہی تمہیں جگہ نہیں مل گئی ہوگی۔ یہ تمام باتیں ایک وزن تو رکھتی ہیں، ایک چین تو بن رہی ہے جس کی کڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ہم اس بات کو خلوص دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ خیر چلو، یہ بات اپنی جگہ رہی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پراسرار حسینہ کون تھی جس نے ایک عجیب و غریب پیغام دیا تھا، یعنی کہ ملک اعجاز سے کہا جائے کہ ہیرے واپس اسی جگہ پر رکھ دے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جگہ، پہلی بات تو یہ کہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پر وہ لاکر جہاں زرگام کاظمی نے ہیرو کا صندوقچہ محفوظ کیا تھا۔ اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور کسی جگہ کی تو نشاندہی نہیں کی گئی۔ ہاں، ایسی صورت میں وہ پراسرار حسینہ بڑی سنسنی خیز کیفیت کی حامل ہے۔ اچھا خیر، اب یہاں تک آنے کے بعد میں آپ حضرات کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ خوشخبری یہ ہے کہ میں نے پروفیسر غازی کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ پروفیسر غازی الگن اسکوائر کی کوٹھی نمبر 20 میں رہتے ہیں۔ تو کیا تم ان سے ملے؟ نہیں دوستو، میں اپنی گردن نہیں کٹوانا چاہتا۔ بہرطور اس پراسرار کتاب کی تحریر جو کچھ بھی ہے، میں مخلصانہ طور پر اسے پروفیسر غازی کے حوالے کر کے اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یار یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کتاب سے کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ پروفیسر غازی سے ملاقات کر کے اس کتاب کی تحریر کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اور ویسے شعور، کیا تم اپنی چچی کی تدفین میں حصہ نہیں لوگے؟ بس ٹھیک ہے سرفراز، میرا ذہن ان لوگوں کی جانب سے بالکل ہٹ چکا ہے۔ تم یقین کرو وہاں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے مجھ سے کوئی رغبت ہو۔ ہاں، اس کیس کے سلسلے میں اگر تم چاہو تو میں 10 بار تمہارے حکم پر وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے ہم اپنے طور پر وہاں کارروائی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو مکمل طور پر ان سے رابطہ نہ توڑنا۔ بھائی دیکھو نا، ہر شخص اپنی اپنی فطرت، اپنی اپنی سرشت الگ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ رویہ رہا ہے تو تم اپنا رویہ اتنا خراب نہ کرو۔ دیکھو تو صحیح کیا صورتحال رہتی ہے۔ تو پھر پروفیسر غازی کے پاس کب چلنے کا ارادہ ہے؟ چلتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کب؟ بس تیار ہو جاؤ، سرفراز نے کہا اور میں چونک پڑا۔ ابھی؟ ہاں فرصت ہے۔ اصل میں یہ محکمہ جس میں ملازمت کرتا ہوں نا، بس ایسا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ذمہ داری سپرد کی جا سکتی ہے، چنانچہ فرصت کا جو بھی لمحہ مجھے ملے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، ہم نے کہا اور اس کے بعد تیار ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تینوں ایک کار میں بیٹھ کر پروفیسر غازی کی طرف چل پڑے تھے۔ راستے بھر سبھی خاموش رہے، ہر ایک کے دل میں مختلف خیالات چکراتے رہے تھے۔ کتاب سرفراز کے پاس موجود تھی جسے اس نے نکال کر ہم سب کو دکھا دیا تھا اور کہا تھا، حالانکہ یقین کرو اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے ہوئے مجھے بے حد خوف تھا۔ کیوں؟ خوفزدہ کیوں تھے تم؟ یار 3 گردنیں اڑ چکی ہیں، مجھے اپنی گردن اپنے شانوں پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مگر کتاب کے سلسلے میں تمہارے دل میں کوئی بددیانتی تو نہیں تھی؟ میں نے کہا۔ بار بار یہ جملے میں نے دہرائے تھے کہ بھائی صاحب کتاب، یقین کرو میں بڑا مخلص آدمی ہوں اور اس کتاب پر میری ذرا بھی نیت خراب نہیں ہے۔ میری کھوپڑی کی سلامتی کا خیال رکھنا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن واقعی بڑے پراسرار حالات ہیں۔ اب دیکھو پروفیسر غازی اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کرتے ہیں۔ الگن روڈ کی ایک کوٹھی نمبر 20 پر پہنچ کر ہم نے کار روکی۔ دروازے پر چوکیدار کھڑا ہوا تھا۔ سرفراز نے ہارن بجایا تو وہ باہر نکل آیا اور اس نے کہا، جی صاحب کس سے ملنا ہے؟ پروفیسر صاحب سے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ خفیہ پولیس، سرفراز نے جواب دیا اور چوکیدار ایک دم سنبھل گیا۔ پولیس؟ ہاں، مگر صاحب ہم پروفیسر صاحب کو کیا بولے؟ پروفیسر صاحب کو پروفیسر بولو، اور کیا بولو گے؟ نہیں، آپ کے بارے میں کیا بولے؟ ہم اپنے بارے میں خود بول لیں گے، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ صاحب برا مت مانو تو ایک بات کہے ہم؟ بولو، سرفراز نے کہا۔
یہ کار پولیس کا نہیں ہے اور آپ لوگ بھی پولیس کا وردی میں نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کیسے اندر جانے دیں؟ پروفیسر نے کسی اجنبی آدمی سے ملنے کے لیے منع کیا ہے کیا؟ نہیں صاحب، پر ہمارا ڈیوٹی ہے کہ جو بھی آئے پہلے ہم اس سے اس کے بارے میں پوچھ کر پروفیسر کو اطلاع کریں۔ تو پھر یہ کارڈ دیکھ لو۔ سرفراز نے بیچارے چوکیدار کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سروس کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا، جس میں وہ پولیس کی وردی میں تھا۔ چوکیدار نے کارڈ دیکھا اور پھر خود بھی اٹینشن ہو کر سلیوٹ مارا۔ صاحب، ہم ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سرفراز، اس محکمے کے بارے میں ابھی تم کچھ اس انداز سے کہہ رہے تھے جیسے تم اپنی مصروفیات سے بیزار ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ کسی اور محکمے میں اس قدر شان سے انسان نہیں جی سکتا۔ سرفراز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوکیدار نے شاید دروازے کے پاس بنے ہوئے کیبن سے پروفیسر غازی کو ہم لوگوں کے آنے کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ کیبن میں یقینی طور پر انٹرکام لگا ہوا تھا۔ بہرحال، جس شخصیت نے چند لمحوں کے بعد ہمارا استقبال کیا وہ ایک شاندار شخصیت تھی۔ ایک قیمتی گاؤن میں ملبوس پروفیسر غازی موٹے چشمے والی اینک کے پیچھے سے ہمیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، حالانکہ تم تینوں میں سے مجھے پولیس والا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہم لوگوں نے اسے سلام کیا تو اس نے بڑے پرتپاک انداز میں ہم سے ہاتھ ملایا اور بولا، اور اتنے خوبصورت نوجوانوں کی قربت میں مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ لمبی اور نوکیلی مونچھوں والے کچھ ایسے بدشکل لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر طبیعت پر ایک ناخوشگوار کیفیت مسلط ہو جائے گی۔ ایسے حسین پولیس والے بھلا کہاں نظر آتے ہیں؟ شکریہ پروفیسر، لیکن ہم تینوں پولیس والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا چوکیدار سے غلط بیانی کی تھی تم لوگوں نے؟ نہیں سر، یہ مطلب نہیں ہے۔ بیٹھو بیٹھو، پھر کیا مطلب ہے؟ پروفیسر نے انتہائی قیمتی صوفوں پر ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی ہمارے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ ہم میں سے ایک پولیس والا ہے، یہ مسٹر سرفراز ہے، اور در حقیقت آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کہ یہ اگر واقعی ہمیں آپ سے کوئی کام بھی نہ ہوتا تو بھی ایک بار آپ سے ملاقات کرنے کو ضرور دل چاہتا۔ کیا باتیں کر چکے ہیں یہ؟ آپ یہ سمجھے کہ ہم آپ کی خوشامد کر رہے ہیں، ہمایوں نے کہا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا بھی تو برا نہیں مانوں گا، کیونکہ خوشامد بری نہیں لگتی مجھے، پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ایک انتہائی خوش مزاج آدمی معلوم ہوتا تھا۔ سرفراز صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کریم زبانوں کے ماہر اور انتہائی قابل شخصیت رکھتے ہیں۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ اور تمہیں سے سرفراز کون ہے؟ پروفیسر نے ہم تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر، میرا نام سرفراز ہے اور آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے میں یہ کارڈ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرفراز نے ایک بار پھر اپنا سروس کارڈ نکالا، لیکن پروفیسر غازی نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی اور ہاتھ بڑھا کر بولا، جیب میں رکھ لو، اسے جیب میں رکھ لو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہمان بہرحال مہمان ہوتے ہیں۔ اصل میں بعض اوقات کچھ بے تکے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک دن ایک صاحب ایک ٹوٹی ہوئی چائے کی کیتلی اٹھا لائے، کہنے لگے یہ 16,000 سال پرانی ہے اور وہ اس پر تحقیق کر چکے ہیں۔ میں اس کی تصدیق کر دوں۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ کیتلی اٹھا کر ان کے سر پر دے ماروں، لیکن خیر مہمان آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم اس بات کی تصدیق کیسے کر سکتے ہو کہ 16,000 سال پہلے بھی چائے اسی انداز میں پی جاتی تھی؟ اس بات پر وہ سوچ میں ڈوب گئے اور بولے، ہاں یہ بات تو ہے، پتہ نہیں چائے کتنی پرانی ایجاد ہے۔ بہرحال بڑی مشکل سے انہیں گھر سے نکالا تھا، بس اس 16,000 سال پرانی چائے کی کیتلی کو مجھ سے تصدیق کرا کے مہنگی قیمت پر بیچنا چاہتے تھے۔ لیکن سر، وہ یہ کیسے ثابت کرتے اپنے خریدار کے لیے کہ یہ چائے کی کیتلی ہی ہے اور 16,000 سال پرانی ہی ہے؟ بس میرے نام سے فائدہ اٹھاتے اور کیا کرتے۔ جواب میں ہم تینوں ہنسنے لگے اور پروفیسر غازی نے کہا، سرفراز کا تو تعارف ہو گیا، تم دونوں نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے۔ سر، میرا نام ہمایوں ہے اور یہ شعور ہے۔ واہ، تینوں نام خوبصورت ہیں، شخصیتیں بھی خوبصورت ہیں۔ اصل میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنی عمر کو بھول جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نوجوان پڑھے لکھے اور سلیقے کے ہوں۔ شکریہ سر۔ اچھا اب یہ بتاؤ میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ ویسے بھی یہ بھی بتا دو کہ کیا پینا پسند کرو گے؟ میں تمہیں 28,000 سال پرانی چائے کی کیتلی میں چائے بنوا کر پلوا سکتا ہوں۔ نہیں سر، پتہ نہیں اس میں کس نے چائے پی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں کسی تازہ کیتلی میں چائے بنوا کر پلوائیں تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہوں گے۔ ہاں تو بس سمجھ لو کہ چائے آنے والی ہے۔ اصل میں کچھ جنات سے میرا تعلق ہے، بس یہ سمجھ لو وہ بات سن لیتے ہیں اور ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ دیکھو بس چند لمحوں کے بعد چائے آنے والی ہوگی، پروفیسر نے پرمزاح انداز میں کہا اور اس کے بعد سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے پولیس والے کی حیثیت سے آئے ہو یا کوئی ذاتی کام ہے؟ نہیں سر، بالکل ذاتی کام ہے۔ ہاں بولو بتاؤ، پروفیسر غازی نے کہا اور سرفراز نے وہ کتاب نکال کر پروفیسر غازی کے سامنے کر دی اور کہا، سر معاملہ ذرا مختلف قسم کا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ یہ کتاب ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آئی اور ہم آپ سے اس کا ترجمہ کروانا چاہتے ہیں، یا کم از کم اس کا مفہوم ہی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سر اس سلسلے میں ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں آپ کی کیا خدمت کرنا ہوگی، لیکن تفصیل سننے کے بعد شاید آپ خود بھی دلچسپی محسوس کریں۔ بالکل بالکل، بس اتنی ہی خدمت کافی ہے
میری ذرا دکھاؤ تو، پروفیسر نے کہا اور کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر کھولی۔ اس کے بعد وہ اس کتاب میں کھو گیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمیں بھول گیا ہو۔ ذرا دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لایا جس پر ڈرائی فروٹس اور چائے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ پروفیسر نے نگاہ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ ملازم نے خود ہی چائے کے برتن سینٹر ٹیبل پر سجائے اور فروٹس وغیرہ کی پلیٹیں ہمارے سامنے رکھ دی۔ پروفیسر اب بھی کتاب میں کھویا ہوا تھا۔ سرفراز گہری آنکھوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پروفیسر کے چہرے کی تبدیلیاں بتا رہی تھی کہ وہ اس زبان کو سمجھ رہا ہے اور کچھ کچھ اس پر غور کر رہا ہے۔ بڑی دیر اسی طرح گزر گئی۔ ہم نے سوچا کہ پروفیسر تو بہرحال کتاب کی دنیا میں پہنچ چکا ہے، ہمیں چائے شروع کر دینی چاہیے۔ چنانچہ ہم چائے پینے میں مصروف ہو گئے، لیکن پروفیسر اس قدر غافل بھی نہیں تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، ایک پیالی میرے سامنے بھی رکھ دو، لیکن کتاب پر سے اس نے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ میں نے جلدی سے چائے کی پیالی بنا کر پروفیسر کے آگے سرکا دی اور وہ بے خیالی کے انداز سے کپ اٹھا کر ہونٹوں تک لے گیا۔ پھر گرم گرم چائے سے جب اس کے ہونٹ جلے تو اس نے جلدی سے چائے کی پیالی پیچھے کھسکا دی اور کتاب بند کر کے ہماری طرف دیکھتا ہوا بولا، نہایت شرارت بھری بات ہے یہ، کم از کم بتا تو دیا ہوتا مجھے کہ چائے اتنی گرم ہے، میری محویت توڑ دی تم لوگوں نے۔ سوری سر، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا، ہمایوں نے کہا۔ بہرحال کوئی بھی کام نہ ایک دن میں ہو جاتا ہے نہ ایک گھنٹے میں، وقت تو دو گے نہ مجھے تم؟ کیوں نہیں پروفیسر، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کتاب کی تحریر بھائی کمال کی کتاب ہے، یقین کرو، مگر شاید تم یقین نہ کر سکو، یہ عبرانی زبان میں ہے اور عبرانی زبان بھی ایسی جسے قدیم ترین زبان کہا جا سکتا ہے۔ میں تو کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کتاب لکھی کون سے زمانے میں گئی ہے۔ بہرحال میرے لیے ایک نادر چیز ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں لفظی طور پر اس کا ترجمہ کر کے دے دوں تو کیا تم یہ کتاب میرے پاس چھوڑ سکتے ہو؟ سر پہلے اس کے متعلق پوری کہانی سن لیجیے۔ ہاں بولو بتاؤ، اور جواب میں سرفراز نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ پروفیسر کے چہرے پر حیرت اور دلچسپی کے نقوش تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، آتشی مخلوق کے بارے میں اگر تم لوگوں کو کوئی وہم ہے تو اسے دل سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق خود کی ہے اور بتایا ہے کہ مٹی کی تخلیق کے ساتھ آتشی تخلیق سے تیار کردہ مخلوق بھی موجود ہے اور اسی کائنات میں رہتی ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو باعث حیرت نہیں ہے، اور اب کم از کم ایک بات کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ کتاب کی یہ تحریر جو ہے یہ کیا ہے، لیکن اس میں ایک دلچسپ تفصیل موجود ہے جسے میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں اس کا مختصر ترجمہ کر کے میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ اب یہ بتائیے سر کہ یہ کتاب کسی طور پر آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ بھائی اگر ہیرو کا وہ صندوقچہ بھی مل جائے تو ایک نظر مجھے دکھا ضرور دینا، لیکن بھول کر بھی یہ نہ سوچنا کہ اس میں سے کوئی ذرہ بھی حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں، کیا سمجھے؟ جی، میں نے کہا۔ پھر اب یہ بتاؤ کہ کب مجھ سے ملاقات کر رہے ہو؟ سر جب آپ حکم دیں۔ یہ کام تو میں آج رات کو ہی کر لوں گا، کل دن میں کسی بھی وقت تم مجھ سے مل لو۔ ویسے کتاب اگر مناسب سمجھو تو میرے پاس چھوڑ دینا، اگر قانونی طور پر تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو تو ترجمہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جی سر، میں نے سرفراز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کافی دیر تک پروفیسر سے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی اور اس کے بعد ہم لوگ اس سے اجازت لے کر اٹھ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔